My whole family was brought up and raised in Kuwait. میرے والد صاحب نے اسٹارٹ سے ہی نا ایک چیز ڈالی کہ چاہے آپ ایک اپنی چھابڑی لگاؤ اپنا کام, بیسیکلی کام اپنا کرنا. I used to buy and sell in my grade 7 or 8. توکل جو ہے نا اللہ کے اوپر, وہ سب سے پہلے. اوزی گروپ کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اٹس اے شارٹ فارم آف آسٹریلیا. کرکٹ کو آپ فالو کریں, اوزی. تو اوزی کی جو جنم ہوا 2019 میں ہوا. ہر اوورسیز پاکستان کے دل کی کسی نہ کسی کونے میں ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں بالکل ایسا ہی ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرے. ریئل اسٹیٹ از ایکچولی اے بیک بون آف اینی کنٹری. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں لانچ کریں گے جس کی لینڈ پیڈ نہیں ہوگی. سیکنڈ جو ہمارا تھا, جو جب تک ہمارے این او سیز کلیئر نہیں ہوگے ہم اس کو لانچ نہیں کریں گے. تیسرا کہ جب تک آپ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ اپنا پروجیکٹ لانچ کیے. اپنے ہائی رائز پروجیکٹ میں ایک لائیو CCTV دے دیا. پوری دنیا میں ڈفرنٹ مارکیٹ پلیسز چل رہے ہیں ویئر مارکیٹ پلیس از بلڈ where buyers and seller meets. Okay. Inshallah, in coming 2 years, we'll be number one in Pakistan. Online market, online shopping کو آسان بنانے کے لیے this is the only solution. Alhamdulillah ji, we've been lucky enough to qualified to be a part of that bidding process. Okay, زبردست. ہمارے پاس آپشن ہے سیالکوٹ اور فیصل آباد. ٹھیک ہے. آسٹریلین کی جو ڈویژنل کرکٹ ہے, Okay. I will try to bring it into Pakistan. کیا بات. With collaboration with PCB and PSL. Okay. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ میسم عباس. ایک کامیاب بزنس مین نہ صرف کسی ملک کی پہچان ہوتا ہے بلکہ اس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار بھی ادا کرتا ہے. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بزنس کے میدان میں چمکتا دمکتا ستارہ ہیں بلکہ پاکستان کو اور بھی کئی محاذوں میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور ان کی کہانی موٹیویشنل بھی ہے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. وہ فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. کیونکہ کچھ بہت امیزنگ کرنے جا رہے ہیں, کچھ ایسا کہ جو کہ آپ کے دل کے بڑا قریب ہے. اور ہم سب جسے کہتے ہیں دیوانوں کی طرح اس کھیل کو فالو کرتے ہیں. اس کھیل میں کچھ کرنے جا رہے ہیں, تھوڑا سا سسپینس بھی رکھتے ہیں. اور چونکہ جب ہم آپ کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور وہ ساری کہانی بھی ہم سنیں گے کہ آغاز کیسے ہوا اور اب وہ جہاں پر موجود ہیں. ایک انسپریشن ہے, ایک موٹیویشن ہے. تو یہ سفر کتنا مشکل تھا, کتنا آسان تھا, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں آج ڈسکور پاکستان کے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے اوزی گروپ کے چیئرمین حمزہ مجید چودھری صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ڈسکور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بتائیے کیسا لگا آپ کو اسٹوڈیوز میں آ کے؟ Thank you very much Mason to having me and alhamdulillah I'm feeling great. It's an honor to be sitting here. ظاہر ہے لوگ جب ایک کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی پھر بیک گراؤنڈ اسٹوری سننا چاہتے ہیں کہ یار اچھا یہاں تک پہنچا, کیسے پہنچا, کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلے تو میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا, اس لانگ وے ٹو گو. الحمدللہ لوگ تو سمجھتے ہیں, لوگ سمجھیں تو دیٹ از الحمدللہ جی. اوریجنلی فرام لاہور, پراؤڈ ٹو بی لاہوری. الحمدللہ. اچھا. میری پوری ددیال از فرام لاہور, ننیال از فرام لاہور. اچھا. الحمدللہ ہماری تقریباً 200 سال کی لاہور سے ہسٹری ہے. الحمدللہ. تو جی آغاز میرا اسٹارٹ ہوا, میرے فادر مائگریٹڈ to Kuwait in early 60s. ٹھیک ہے. I was brought up and my family, actually my whole family was brought up and raised in Kuwait. Okay, اچھا. میری early وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے وہ شروع سے ہی الحمدللہ جی مقدر میں آ گیا. میری ارلی اسٹڈیز بھی کویت سے ہیں, میری ہائر ایجوکیشن بھی ایکچولی آسٹریلیا سے ہیں. اچھا. تو ان شارٹ آئی lived almost all of my life outside Pakistan. اوکے. سو یہ پھر کیا سوچا, بزنس تو بڑا رسک ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ جاب کر لو, جو بھی کسی انجینئرنگ میں چلے جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ. بزنس کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیے میرے والد صاحب نے اسٹارٹ سے ہی نا, ہم 6 بھائی ہیں, اسٹارٹ سے ہی الحمدللہ ہم نے ایک چیز ڈالی کہ چاہے آپ ایک اپنی چھابڑی لگاؤ اپنا کام, بیسیکلی کام اپنا کرنا. اچھا. تو وہی والد صاحب کو دیکھا, وہی بڑے بھائیوں کو دیکھا اور ان کی اسٹیپ فٹ میں نے وہ جو کورسز آج کروائے جاتے ہیں بزنس کورسز, وہ آپ کے والد صاحب نے کئی سال پہلے کروائے. الحمدللہ. ایک انیٹ انہوں نے ہمیں بلڈ کر دیا کہ جتنا ہے اپنا ہے اور اپنا ہی کرنا ہے. سو یہ اسٹارٹ پھر آپ نے آسٹریلیا میں کیا آپ کی اسٹڈیز کے بعد؟ بیسیکلی میری جو پریکٹیکل بزنس لائف اسٹارٹیڈ وین آئی واز ان اسکول. اوکے. اچھا. 96-97 سے. اچھا. I still remember Mason, I used to buy and sell in my grade 7 or 8. Okay. تو journey started since then. Okay. So business mind اس ٹائم پہ ہی بھی ایکٹیو تھا. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں because I followed my elder brothers. I followed my father. اچھا. کہ ان کو ہی میں نے دیکھا اور اسی سے شوق پیدا ہوا. تو وہ ابھی تک شوق الحمدللہ چل رہا ہے. واہ. کب لگا کہ اب ایک کم از کم اسٹارٹ ہو گیا, ایک بیس سیٹ ہو گئی ہے؟
جی مجھے پڑھائی کا بھی شوق تھا. ٹھیک ہے. میں جب اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا گیا تو اور کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے اپنی انڈر گریجویٹ کی بزنس اینڈ فائنینس. اوکے اوکے. سو پاتھ واز ویری کلیئر کہ کامرس میں ہی رکنا ہے, کامرس ہی میں آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, انڈر گریجویٹ کیا, پھر میں نے پوسٹ گریجویٹ میں ایڈمیشن لیا, بٹ انفارچونیٹلی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پایا. تو آئی واز فلی انوالوڈ ان بزنس سنس 2008 فرام آسٹریلیا. تو جرنی اسٹارٹڈ بیک ان 97 98. اوکے. پھر میں نے اپنی ہائی اسکول ختم کیا, پھر میں نے ڈپلوماز کیے, پھر میں نے اپنی گریجویشن کی, پھر پوسٹ گریجویشن اسٹارٹ کی. اسی دوران میں اپنا فل ٹائم 2008 سے بزنس میں. اور 2008 میں جو بزنس کا آغاز کیا وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی کنزیومر الیکٹرانکس ٹریڈنگ. اوکے. It's a very different story. I started from one room in Australia. اچھا. میری پوری فیملی is based in Middle East, Dubai and Kuwait. I was the only first one to move out of Middle East. Okay. تو I moved to Australia. تو میں نے یہ پورا اپنا الحمدللہ جو میری جرنی تھی, I started from one room of my apartment. اوکے. الحمدللہ. اور تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ اور اب ایک امپائر, کیا فیلنگ آتی ہے؟ الحمدللہ جی, اللہ از بین کائنڈ, اللہ کا شکر ہے. جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا, اٹ واز ان, یہ میری ہابی بن گئی کام کرنا. ٹھیک ہے. کچھ اسٹارٹ کے اندر میرا موسٹ آف دا ٹائم واز آلویز انوالوڈ ان ٹریڈ ون وے اینڈ ادر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کرکٹ بھی چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ بزنس بھی چل رہا تھا. اٹس کیریڈ ود مائی لائف, کیریڈ آن ود مائی لائف. اچھا, وہ تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ اگر آپ آسٹریلیا موو کر گئے ہیں, یورپ موو کر گئے ہیں, تو آپ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا زیادہ ٹائم بزنس میں اور کم وقت اسپورٹس میں یا دیگر ایکٹیویٹیز میں گزرتا تھا. آئی تھنک فرسٹ منتھ واز دا اونلی چارم آف موونگ ٹو آسٹریلیا کہ ہم گھومیں گے پھریں گے. اس کے بعد واز ریئلٹی ہٹ. اچھا. کہ بھائی اب آسٹریلیا آیا ہے تو پڑھنا بھی ہے اور کچھ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ایک کہہ لیں کہ ویژن کے ساتھ ٹھیک ہے پھر میدان میں اتر گئے. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ جی اللہ از بین کائنڈ. ایک کلیئرٹی تھی, ٹھیک ہے, ویژن تھا, ٹھیک ہے, محنت کی, اللہ نے کرم کیا. وہ کہتے ہیں نا, جب آپ نیت کرتے ہو اور محنت کرتے ہو اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو تو اللہ دروازے کھولتا ہے. آپ ایک ینگ بزنس مین ہیں, کتنا یہ مشکل ہو گیا ہے بزنس کرنا ابھی یا آسان ہو گیا ہے پرانے زمانوں کی اگر بات کی جائے تو؟ میری پرسنل بلیو ہے اور یہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے. جو میں اگر آپ کو اس میں اپنی پرسنل ایکسپوجر کے بارے میں بتاؤں گا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, دیکھیے توکل جو ہے نا اللہ کے اوپر, وہ سب سے پہلے ہے. بالکل. اس کے پھر 3-4 آپ کے فیزز ہیں. توکل کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. محنت میں آپ کو شاید فیلئر بھی ملیں گے اور کامیابی بھی ملے گی. اگر آپ نے 10 چیزیں کی ہیں نا, 10 میں سے اگر آپ 3 سے 4 میں فیلئر بھی ہوئے نا, وہ آپ کو سکھا کے چلیں گے. اوکے. تو کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ ٹو. فیلئر کی آپ نے بات کی, بزنس میں کوئی ایسا فیلئر یاد ہے کہ جب دل ٹوٹا ہو کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کافی دفعہ. اچھا. بٹ الحمدللہ اب میں جب بیٹھ کے جب آئی جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, ابھی اسٹیج میں اس فیلئر نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اچھا. وہ میں نے پریکٹیکلی پھر دوبارہ کیسے اٹھتے تھے؟ دیکھیے الحمدللہ جی, ایز اے سیٹ کہ اللہ پہ بھروسہ. اوکے. الحمدللہ توکل کا ہتھیار آپ کے پاس تھا. اگر آپ کسی چیز میں فیل ہوئے ہو, ایک ہم پلانر ہے, ایک اللہ پلانر ہے, وہ آپ کے لیے بہتری تھا فیل ہونا. اوکے. اگر میں سوچتا ہوں اگر وہ فیل نہ ہوتا تو آج سے میں ادھر نہ پہنچتا. تو میں اسی پیٹرن میں اس میں ہی فٹ ہو جاتا. چونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ بھٹک جاتے ہیں نا, جب کوئی ایک فیلئر ہوا اس کے بعد دل چھوڑ دیا اور نکل گئے. تو وہ جو آپ نے کہا کہ توکل جو ایک اطمینان ہوتا ہے اور آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے بھی تو پہلے بھی تو کیا ہے نا. تو فیلئر از گڈ, اوکے, لرن فرام اٹ, بٹ اس کو آپ اپنی ریزن نہ بنائیں آگے نہ بڑھنے کی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ ریئل اسٹیٹ والی سائڈ پہ آئے, وہ تھوڑا سا. بالکل. میں تھوڑا سا 2008 آنورڈ سے میں آسٹریلیا میں اپنے ڈفرینٹ بزنسز میں انوالو تھا. الحمدللہ ارلی اسٹیجز کے اوپر مجھے 2008 میں ہی جو اوزی گروپ ہے اس کی بنیاد رکھ دیا. نہیں, بیسیکلی میری جو پریویسلی میری جو تھی ٹریڈ کے اندر تھی, اوزی گروپ کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اٹس اے شارٹ فارم آف آسٹریلیا. اوکے 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 اوکے. وی کالڈ اٹ ا سلینگ. اوکے. اگر آپ کرکٹ کو آپ فالو کریں, اوزی 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 اوزی, تو اوزی کی جو جنم ہوا 2019 میں ہوا. اوکے. اس سے پہلے جو میرے ڈفرینٹ نیم آف بزنسز فرام آسٹریلیا چل رہے تھے, تو اوزی کا جنم جو ہوا 2019 میں ہوا. لیکن میری جو بزنس کی انوالومنٹ 2008 سے چل رہی تھی. پھر آپ نے سارے بزنسز اسی پلیٹ فارم کے ایگزیکٹلی اسی ون امبریلا لے کے آ گیا میں. ٹھیک ہے. تو 2008 ٹل 2020
2019 تک. ٹھیک ہے. میں آسٹریلیا میں انوالو تھا, آسٹریلیا میں ڈفرینٹ بزنس کر رہا تھا. الحمدللہ آئی ہیو بلڈ اپ ڈفرینٹ پورٹفولیو ود ان دا کنٹری and also went to New Zealand, Dubai as well. Okay. So یہ تین بالکل, یعنی اس کے بعد پھر آپ پاکستان آئے. 2019 یہ ایک پوری کہانی ہے, یہ ذرا بتائیے نا کہ پاکستان کیسے آئے. ویری انٹرسٹنگ کویشچن. آج میں آپ کے پلیٹ فارم میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. 2019 میں me and my wife decided کہ we should give our exposure to our kids of any Islamic country. Okay. کہ ہمارے پاس آپشن تھا مڈل ایسٹ میں موو ہونے کا یا پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو وی آپٹ آؤٹ فار پاکستان. لوگوں نے روکا نہیں, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ بالکل جی بالکل. آپ کہہ لیجیے کافی مذاق بھی ہو رہا کہ یار اگر میں سلینگ میں کہنا چاہیے تو پاگل ہو گیا کہ لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور تو واپس جا رہے ہیں. تو بٹ الحمدللہ اٹ از ویری انفارچونیٹ obviously, لیکن لوگوں کا ایک تاثر جو ہے ایگزیکٹلی. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون ویری کلیئر تھنگ میسم, کہ ہر اوورسیز پاکستان کے دل کی کسی نہ کسی کونے میں ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرے. تو اللہ نے دماغ میں ڈالا, دل میں ڈالا, تو لٹرلی اوور نائٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ یس وی شوڈ گو ٹو پاکستان. اوکے. تو پلاننگ اسٹارٹ ہوگی کہ 2019 میں پلاننگ اسٹارٹ ہوگی کہ پاکستان وی شوڈ موو فار کپل آف ایئرس. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر دکھا سکیں, اسلامک کنٹری کے جو روٹس ہیں نا وہ ان میں انہیٹ کر سکیں. تو اب پاکستان آنا تھا, کچھ کام تو کرنا تھا. تو پھر ایک سائیکل اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ کہ کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ آئی واز لکی انف ٹو پٹ مائی فرسٹ اسٹیپ انٹو پاکستانی مارکیٹ ان 2020. اوکے. تو الحمدللہ یہ جو اللہ جب دنیا میں بزنسز ذرا تھوڑے بند ہو رہے تھے, جابس, کووڈ کا دور تھا, آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک راستے کھل گئے. اگین یس, جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہو نا توکل کہ یس اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرنا, تو وہ میں نے اس ویژن سے اور اس توکل سے میں جب اترا تو اللہ نے دروازہ کھولنا اسٹارٹ کیا. ریئل اسٹیٹ اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپس بھی آتے ہیں, ڈاؤنز بھی آتے ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے. آپ اس سیکٹر میں آپ کی سب سے بڑی کامیابیاں کیا سمجھتے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی لاسٹ 4-5 ایئر سے ہمارا یہ سیکٹر اتنا ڈاؤن گیا ہے. یس, ڈاؤن تو ہے ہی ہے, بدنام بھی بہت بدنام بھی ہوا ہے. اس کی کچھ فنڈامنٹل ریزنز ہیں. ٹھیک ہے. No doubt it was real estate is actually a backbone of any country, بالکل, any economy. بالکل. ہمارے ملک میں unfortunately time to time اتنے frauds ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ آ گئے جو exactly I can't, آپ کہیں کہ بیمار لگا پا رہا ہے کہ اتنے فراڈ ہو چکے ہیں. ایک وہ بیڈ سائڈ تھی ہماری ریئل اسٹیٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اور سیکنڈ انفارچونیٹلی جس فیز سے ہم گزرے تھے اس میں ہمیں ڈالر نے بھی بہت ہٹ کیا. اوکے. بٹ لیٹ می ٹیل یو میسن, ریئل اسٹیٹ از اے سروائیول آف اینی کنٹری. ہم نے جب یہ گیپ دیکھا نا کہ ریئل اسٹیٹ میں فراڈ بھی ہو رہا ہے, ٹرسٹ بھی نہیں ہے, اس کو کس طرح فل کر سکتے ہیں, تو ہم اس ویژن سے اترے. ٹھیک ہے. کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کام کرنا ہے تو بندے تے پترا اگر کام کرنا تو نہیں کرنا. تو وی آپٹ آؤٹ انٹو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری وچ از ڈیولپنگ ہائی رائز ڈیولپمنٹ. تو ہم نے اپنا پہلا پروجیکٹ جو انیشیٹ کیا 2021 میں انیشیٹ کیا, اس کے 3 بیسک یو ایس پیز تھے. ٹھیک ہے. کہ ہم کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں لانچ کریں گے جس کی لینڈ پیڈ نہیں ہوگی. اچھا. ہم کوئی بھی ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نارملی. ایگزیکٹلی وہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ نارم بن گیا. سیکنڈ جو ہمارا تھا, جو جب تک ہمارے این او سیز کلیئر نہیں ہو گئے ہم اس کو لانچ نہیں کریں گے. تیسرا کہ جب تک آپ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ اپنا پروجیکٹ لانچ کیے تھے. ٹھیک ہے. تو 3 یو ایس بی سے ہم لے کے اترے. آن ٹاپ آف اٹ وٹ وی ڈیڈ میسم کہ وہ گیپ ایز اوورسیز پاکستانی ہمارے اسٹیکس ریئل اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گیپ یہ تھا کہ یار کیا میرے زمین میں قبضہ تو نہیں ہو گیا. سوال ہوتے ہیں, بالکل سوال ہوتے ہیں. کیا جو میں نے انویسٹمنٹ کیا وہ سیکیور ہے بھی ہے. بالکل. تو ہم نے اس میں گیپ کیا, ہم نے اس میں گیپ فل کیا کہ ہم نے اپنے ہائی رائز پروجیکٹ میں ایک لائیو CCTV دے دیا. اوکے. کہ آپ اگر ود ان دا کنٹری ہو آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہو سی دا پروگریس یور سیلف. اوکے. تو وہ الحمدللہ ہمارے لیے اتنا اعتماد کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب ہم مارکیٹ میں اترے, آل دو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, تو لوگوں نے وہ ٹرسٹ فیکٹر خود بہت دیکھ لیا. لیٹس دا ورک اسپیک فار اٹ سیلف. کہ یار آپ 24/7 کیمرے میں لائیو دیکھ رہے ہو, اس کو تو آپ بلف نہیں نہ کر سکتے. دیکھیے آپ فون پہ بیٹھے ہو, اب دوسری طرف آپ جو بھی بات بنا دو. تو دیٹ واز دا کی ٹرننگ پوائنٹ. تو فرسٹ 3 months of our launch, the first project,
اللہ کا کرم سب سے پہلے رہا اس کے اندر. جو ہماری کمٹمنٹ ٹائم لائن کمٹمنٹ تھی وہ لوگوں نے فلفلڈ ہوا دیکھی. ٹھیک. اچھا پھر آپ کا ایک یہ شوق کہہ لیجیے ٹالسٹ بلڈنگس. جی الحمدللہ یہ سلسلہ ہے آپ کا. اللہ کا شکر ہے جی. دا جرنی اگین اسٹارٹیڈ فرام لاہور. جس یونیورسٹی میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں وی آر دا ٹالسٹ ون. واہ الحمدللہ. اب دیکھیے کلیم کرنے والا تو بہت ہے, ہم نے کر دکھایا الحمدللہ. ناؤ وی آر دا ٹالسٹ ون ان لاہور جو انڈر کنسٹرکشن ہے, جو NOC اپرووڈ ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی یہ سوال آپ سے بالکل بنتا ہے, جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے, سرمایہ کاری آنی چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو کہ انویسٹر کو روکتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ اس کے دو رخ ہیں. ایک تو جو ہماری آؤٹ سائڈ پاکستان جو کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, انفارچونیٹلی ان کے دل و دماغ میں ایک جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس وجہ سے بھی وہ لوگ رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس سے ٹوٹلی اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کہنا آپ کے پلیٹ فارم سے شاید لوگ مجھے ناپسند کریں, لیکن آئی وڈ لو ٹو ٹیک این اپرچونٹی کہ دیکھیے جو بھی آپ کی افیلیشن ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, میں نام نہیں لوں جی بالکل, لیکن یہ کہنا اپنے ملک کے لیے کہ فلاں آئے گا تو ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے, تو دس از ایبسولوٹلی پاکستان شوڈ کم فرسٹ نا, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یو آر ہرٹنگ یور مدر. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ پاکستان ہیں تو ہم ہیں, بالکل پاکستان از آور آئیڈینٹی. بالکل. اس پہ باعث بولنا کہ یار یہ سرٹن ٹائم کے ہم انویسٹ نہیں کریں گے, دس از ایبسولوٹلی چائلڈش. ٹھیک ہے. آپ جب پاکستان کا فائدہ اٹھانا آتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ گورنمنٹ کس کی ہے, فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. میں الحمدللہ آئی ٹریول الاٹ, اور یہ جو ایک سائیکک بنی ہوئی ہے نا, میں ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں, پھر وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. So this is very unfortunate, but I would like to take an opportunity to tell to those people overseas Pakistani کہ خدا رہا یہ ایلیمنٹ نکالیں اپنی زندگی سے. وائز مارکیٹ ایک ایسی چیز جو کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انقلاب لے آئے, لائک بہت اس طرح کی اور بھی پلیٹ فارمس ہیں, لیکن وائز مارکیٹ نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بالکل ڈفرینٹ کام کرنا شروع کر دیا. جیسے ٹرسٹ کی آپ نے بات کی, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. وائز مارکیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے اگر ان کو میں چوٹ کروں, اٹس اے ویری سملر کانسیپٹ آف امیزون. ٹھیک ہے. جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز چل رہے ہیں, ویئر مارکیٹ پلیس از بلڈ, ویئر بائرز اینڈ سیلر میٹس. اوکے. تو انشاءاللہ جی our journey started about 5 years ago. Again we have been very successful alhamdulillah, and inshallah in coming 2 years we'll be number one in Pakistan. کیا بات. So there is a huge gap in the market. Abhi only one player is leading the market. ٹھیک ہے. But soon inshallah we will take over. The reason being the solution for this gap is for the کہ آپ آن لائن مارکیٹ, آن لائن شاپنگ کو آسان بنانے کے لیے دس از دا اونلی سولوشن. ٹھیک ہے. جس کنٹری میں بھی آپ چلے جائیں, چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے, دس از دا سولوشن کہ آپ گھر بیٹھے آپ اپنی مرضی کی چیز خرید رہے ہیں. آپ نیبرنگ کنٹری میں دیکھ لیں, دے ہیو ملٹیپل پلیٹ فارمس, مور دین 6-7 پلیٹ فارمس. We have only one platform. So right now we are trying to fill the gap and trying to create a competition کہ تاکہ value of the money customer تک پہنچ سکے, ایک کمپنی یا گروپ آف کمپنی مونوپلائز نہ کر پائے. ٹھیک ہے. سو وی ٹرائنگ ٹو گیو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو خرید رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا, اس کے لیے ملٹیپل آپشنز اس کے پاس آ جائیں گے. بالکل. کوالٹی, رائٹ ویلیو آف دا منی اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن, دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. آپ نے آسٹریلیا کی بات کی, کرکٹ کی آپ نے بات کی, اب ہم آتے ہیں ذرا پاکستان سپر لیگ کی طرف. پاکستان سپر لیگ پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ہم سب دیکھتے ہیں اس کو ہر سال جب سیزن آتا ہے اس کا. اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایز اے کرکٹ نیشن ہم پاکستانی ہیں, ہمارے خون میں کرکٹ دوڑتا ہے جی, ہم نہ چاہتے ہوئے اس کو نہیں نکال سکتے. تو شروع سے اسکول لائف میں بھی کافی کرکٹ کھیلا, کالج لائف میں کرکٹ کھیلا. بولر آئی ٹرائی ٹو بی بولر, بٹ الحمدللہ بال کرا ہی لیتے تھے. تو الحمدللہ جی آؤٹ سائڈ پاکستان ان آسٹریلیا, ان انگلینڈ, میں اللہ نے مجھے موقع دیا to be a part of domestic tournaments and to be a part of arranging a community tournaments within Australia and in England. تو وہ الحمدللہ شروع سے ہی میں کرکٹ میں شروع سے کرکٹ میں ڈائریکٹلی میں انوالو تھا. تو ایز این پیشنیٹ اباؤٹ کرکٹ لور, جب
PSL کا مجھے سننے میں دے آر ایڈنگ دو ٹیمز جو ہیں وہ نئی ایڈ ہو رہی ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں PSL پہ آئیں, آپ پہلے بھی اسپانسر کر چکے ہیں آپ کے جو چیمپئنز ٹورنامنٹ تھا اس میں, اس کے بعد آپ کے بڑے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ آپ کے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں, شعیب اختر ہیں, شاہد آفریدی ہیں, جو ان کے بارے میں تو بتائیے. دیکھیے ایز اے کرکٹ لور میری کوشش ہمیشہ کرکٹ کے آس پاس ہی رہی ہے کہ میں کرکٹ کو ہی اپنے ساتھ لے کے چلوں. تو اللہ نے کچھ ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ الحمدللہ شاہد بھائی میرے ساتھ جڑے رہے, شعیب بھائی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دیر آر quite a few other names جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسٹار سے کافی عرصے سے. So I have learned a lot from them. ٹھیک ہے. تو کامن جو پیشن تھا کرکٹ کا, مجھے ان کے ساتھ کولیبریشن کرنے کا اس میں ڈبل مزہ آیا الحمدللہ. 2 نئی ٹیمز پاکستان سپر لیگ میں داخل ہونے جا رہی ہیں, 2 نئے شہر جو ہیں وہ انٹر ہوں گے اور بہت جلد ان کی بیڈنگ بھی ہونے جا رہی ہے. کیا پلانس ہیں آپ کے؟ دیکھیے الحمدللہ جی وی بین لکی انف ٹو qualified to be a part of that bidding process. زبردست. And inshallah we will try to win. ٹھیک ہے. And the chances are about 90-95% we will win one. زبردست. اور یہ یقین آپ کو کیوں ہے؟ Because my team has been working on it from last couple of months. ٹھیک ہے. We have done our homework. ٹھیک ہے. Inshallah we are ready and we will fight till end. ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ جو کارڈ آپ نے چھپا کے رکھے ہیں وہ آپ ابھی ایکسپوز کریں, لیکن مختلف ٹیمز ہیں یہاں پہ. پنجاب کی بات کی جائے مختلف شہر ہیں, فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, گلگت ہے, راولپنڈی ہے. کوئی ذہن میں ہے کہ یہ شہر میرا ہونا چاہیے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. پاکستان سارا میرا ہے. بالکل ایسی. بس چوائس ایک سٹی کی چوز ہے. تو ایز بین فرام پنجاب, اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے قبائل کو پروموٹ کریں. بالکل. تو میری پرسنل پریفرنس بھی ہوگی کہ ود ان دا پنجاب میں سٹی کا انتخاب کروں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آپشن ہے سیالکوٹ اور فیصل آباد. ٹھیک ہے. تو دس از ول بی مائی پریفرنس. ٹھیک ہے. اور سیکنڈری آئی وڈ لائک ٹو آپٹ آؤٹ فار گلگت اف آئی گیٹ اے چانس. اوکے. اگر مجھے پنجاب کی نہ ملی تو گلگت گلگت بلتستان کے بھائیوں کو بھی میں کرکٹ پروموٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ آئی بلیو وہ ریجن کافی نیگلیکٹ ہو چکا ہے. تو آئی کینٹ بی اینی پارٹ آف اٹ ٹو پروموٹ اٹ. انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. کوئی ذہن میں ہے کہ لیٹ سپوز ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ جناب بیڈنگ ہوگی, آپ کو ٹیم مل گئی ہے, کیا مختلف کریں گے باقی جو فرینچائزز ہیں؟ جیسے لاہور کی اگر مثال دی جائے, لاہور کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے, لاہور قلندرز کا کچھ ویسے جو اونرز ہیں ان کا اختلاف بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ گلے رہتے ہیں, کہتے ہیں یار نہیں یار مزہ نہیں آتا. اور ایک علی ترین, ہم نام لیتے ہیں, ملتان سلطان کے سابقہ اونر, وہ تو پبلکلی اس پر بات کر چکے ہیں, کئی دفعہ کر چکے ہیں. دیکھیے ہر کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کہاوت ہے, پڑھنے وستے ہیں. ہاں. اگر آپ ایک فیملی میں تو آپ کی دراریں آئیں گی, آپ کی ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, بٹ موسٹ آف دا کیسز میں ڈس ایگریمنٹس ریزولو ہو سکتے ہیں اگر آپ بیٹھ کے بات کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ ہو سکتا تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. اچھا. اب بہت پارٹیز نے اس کو ریزولو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ I can't comment on that, but یہ جو بھی سیگا چل رہا ہے it could have been resolved better. تو آپ کیا ایک نئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں سپر لیگ میں؟ دیکھیے جو کہ بزنس کے لیے بھی ایک فرینڈلی ہو اور لوگ بھی کرکٹ انجوائے کر سکیں. میں نے جو ایک چیز کو آبزرو کی ہے and I will endorse that in پاکستان, کہ ہم اپنے گراس روٹ لیول کرکٹ کو نا کام نہیں کرتے, اس پہ کام نہیں کرتے. تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا. ٹھیک ہے. جو آسٹریلین کی جو ڈویژنل کرکٹ ہے, I will try to bring into Pakistan. کیا بات. with collaboration with PCB and PSL. Okay. ہم بیسیکلی مقصد وہی ہے کہ ہم اپنے Australia have the best cricketing structure. Exactly. دیکھیے both are cricketing loving nation, Australia and Pakistan. بالکل. ہم اپنے لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے ان کو پلیٹ فارم دیں گے, ان کو اسکل کو پالش کریں گے, ان کو گروم کریں گے, ان کو وہ پلیٹ فارم دیں گے تاکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. دس از دا پلان, وی آر ورکنگ آن اٹ. ٹھیک ہے. کوئی اسپیسیفک کوئی کھلاڑی, کوئی کیپٹن ذہن میں ہے کہ یار اس کو میں پکڑوں گا؟ دیکھیے it's too early, but my team we have already hired a professional team. Alhamdulillah they are working on it. But let me assure you, this is not the preference کہ میری مرضی کے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. It is the best option we have on the table. Okay. Because the plan is to win the title in first season. کچھ سٹارز کی بات کی جائے, پوچھ لیتا ہوں, بابر اعظم آپ کی ٹیم میں آ رہے ہیں؟ بابر اعظم ابھی آلریڈی بھی آکوپائڈ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو ریلیز کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپشن ملے گا, I would love to be taking man. اب تو پاکستان سپر لیگ میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی بڑا آنا پسند کرتے ہیں, بلکہ اب تو کچھ ریسنٹلی کچھ واقعات نے کہا جی انڈین پریمیئر لیگ میں نہیں جانا, ہم نے PSL کھیلنی ہے. انٹرنیشنلی کوئی کھلاڑی آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل جی. ابھی فورن پلیئرس کی جس سے اسٹارٹ ہو گئی ہے,
होपफुली नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में नाम आ जाएंगे. ठीक है. तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. ठीक है. आपका वैसे अपना ऑल टाइम फेवरेट कौन? देखिए, एज आई सेड, आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, so I've been interacting with Australian players. ठीक है. So अगर Australian players मेरी preference नहीं बोलूँगा, मेरी first choice हो कि अगर वो नाम है जो मैं चाहता हूँ तो yes definitely. ठीक है. Again having said that, it all be on a merit कि कौन best performer है. बिल्कुल ठीक है. इसका run rate ज़्यादा है या कौन best bowler है. T20 फॉर्मेट को जो सूट करता है उसके हवाले से. अच्छा, मुझे बताइए कि 2-4 चीज़ें अगर आप हमारा जो खेल है जो कि अनफॉर्चुनेटली ज़वाल का शिकार हुआ है उसको आप बेहतर करना चाहेंगे. अगर आपको लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको एक जिम्मेदारी दे देती है कि जनाब आपको ऑस्ट्रेलिया का भी एक्सपीरियंस है, तो आप हमारी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या मशवरे होंगे आपके पास? अगेन बेस्ट टू ग्रूम आवर टैलेंट. ठीक है. उसके लिए ये ग्रास रूट लेवल अभी मैं मेरी अटेंशन में आया है. द पीसीबी इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ इन स्कूल्स को इन्वॉल्व किया. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द राउट टू टेक. ठीक है. अगेन जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर है क्रिकेट डिवीजन लेवल के ऊपर, दे स्टार्ट वेरी अर्ली. ठीक है. दे ग्रूम वेरी अर्ली एंड व्हेन दे आर फुली रेडी वो फिर उतरते हैं मैदान में. तो दिस इज हैव टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल ताकि हम अपने लोकल टैलेंट को ऊपर लेके उनको पॉलिश करें, उनको नरिश करें और उनको हर बिजनेसमैन का, बल्कि हर शख्स का कहना चाहिए ख्वाब तो होता है अपनी फील्ड में. क्या ख्वाब है आपका और क्या वो अचीव हुआ है या अभी होना बाकी है? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखें, एज एन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह से ना खुले दिल से मांगे. मेरी पहली दुआ, वन ऑफ माई दुआ होती है कि अल्लाह ना मुझे एक कामयाब मुसलमान बिजनेसमैन बनाए. ओके. कामयाब बिजनेस मुसलमान. ठीक है. और मेरी दुआ भी है और मेरी कोशिश भी है कि 2030 तक आई विल मेक $1 billion. वाह. और उसमें से 80% आई विल गो टू चैरिटी. क्या बात. दिस इज माई गोल ऑफ 2030. तो ये मेरे दिल में भी है, यानी 80% दूसरों के लिए वक्फ करना, दूसरे के लिए वक्फ करना. वाह वाह. तो दस इंशाल्लाह कहते हैं ना दिल की ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी है. ख्वाहिश सच्ची हो तो वो यकीनन पूरी होती है. दुनिया तो आप घूमे हुए हैं, घूमते हैं. पाकिस्तान में फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी? देखिए, आवर नॉर्दर्न एरिया इज ब्लेस्ड. ठीक है ना. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैपन टू विजिट लास्ट ईयर विद माय फैमिली. लव्ड इट. ओके. हमारे यहाँ सियाहत में क्या वो गैप्स हैं जो हम फिल कर सकते हैं कि बाहर के लोग जैसे पैकेजेस ऑफर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, हमारे यहाँ क्या 2-4 चीज़ें बेहतर हो जाएं तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. वी नीड टू पुट आवर पिक्चर ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड. ठीक है. उधर बहुत बड़ा गैप है. ओके. पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरिया की ब्यूटी है उसको थोड़ा सा हमने अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक्सपोज करना है ताकि लोगों को समझ आए, दिस साइड ऑफ पाकिस्तान भी लोग देखें. आई बिलीव उसमें काम की ज़रूरत है. ठीक है. कि इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तान को एक सिर्फ जो मीडिया नैरेटिव है, इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव है, उसके बिल्डअप के ऊपर वो निगलेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो विच आई फील द गैप इज कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हमें अपनी टूरिज्म को नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है ताकि लोगों को ये साइड ऑफ पाकिस्तान पता लगे. एक आखिरी आपका मैसेज लेंगे. एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या कोई भी काम शख्स है, वो कुछ बिजनेस करना चाहता है, घबरा रहा है, उसके जहन में हज़ारों सवाल हैं, नाकाम ना हो जाऊं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या मैसेज देंगे? इसमें मैं आपसे ये ऐड करना चाहूँगा कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम. ओके. आप अपनी विद इन द फैमिली मशवरा करें. ठीक है. खास तौर पे अपने एल्डर से. ठीक है. और मैं चाहूँगा कि हमारे कल्चर में हमारे जो एल्डर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल द केसेस में वो सपोर्ट नहीं करते. हाँ. डिस्करेज किया जाता है अनफॉर्चुनेटली. मेरी ये गुजारिश है कि आप उनको इन्वॉल्व करें, उनको मौका दें. ठीक है. वो कहते हैं ना, वो डिस्करेजमेंट स्टार्ट्स एट होम. उधर घर से स्टार्ट हो जाता है, घर से स्टार्ट कि तेरे को नहीं होना. हाँ, नहीं तो फेल हो जाना है. तो उसमें बैठ के मुशावरत के साथ, ठीक है, और इंशाल्लाह तवक्कल के साथ रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. ठीक है. ये नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए रिजर्व है तो 1 लाख रुपए लगा दिया जाए. स्टार्ट विद स्मॉल. ठीक है. तो इंशाल्लाह जी कहते हैं तिजारत में बरकत है. जब तवक्कल होगा, मुशावरत होगी, मेहनत होगी तो कामयाबी मिलेगी. खुदा ना हास्ता फेलियर होगा, उसमें से आप कुछ सीखेंगे. वो आपको भी हुआ जैसे आपने बताया, उसमें से आपने सीखा और आगे बढ़े. यस.
بہت شکریہ آپ کا, بڑا مزہ آیا, اور ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ سیالکوٹ یا فیصل آباد یا گلگت جیسے آپ نے کہا, یا کوئی بھی ٹیم پاکستان سپر لیگ کی جو ہے وہ آپ کے پاس آئے, اور اس کر پاکستان کو پھر کیا ملے گا, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم تو آپ کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے. اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ کوالٹی بھی دیکھیں گے, اس میں چینج بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کرکٹ کو ہم نیکسٹ لیول پہ اور بہتر بنا سکیں. کیا بات, اور زیادہ انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان میں لے کے آئے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج کا DP پوڈکاسٹ دیکھا. اور وہی بات ہے کہ جب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں, دل کرتا ہے کہ بس آپ ان کے ساتھ باتیں کرتے جائیں, سیکھتے جائیں, لیکن آبویسلی وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.